السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم علمی شخصیات کے انٹرویوز آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ نمایاں علمی خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو علمی رسوخ کی ترویج کے لیے اہل علم کے سامنے منظر عام پر لایا جائے، اور ان کی اس علمی کاوشوں کو، تالیفات کو اہل علم کے سامنے، امت کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ امت اس سے کما حقہ مستفید ہو سکے۔ تو اسی سلسلے میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں ساہیوال سے مفتی ساجد رحیم صاحب، اور ماشاءاللہ مفتی ساجد رحیم صاحب مفتی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا بڑا کام ہے کہ ساہیوال کے اندر ایک انتہائی جید اور بہت ہی بہترین ادارہ چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو معاشرے کے اندر ان کا اثر و رسوخ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے، ان کی تالیفات کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت مجھے شکریہ کہ آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔ نہیں، آپ لوگوں کا دراصل شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت سے اتنا بڑا پروگرام شروع کیا ہے کہ دینی پروگرام اور دینی معلومات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب، ہم شروع کریں گے آپ کے ذاتی تعارف سے۔ تو آپ کا علاقہ کون سا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کس جگہ پر ہوئی، کس مدرسے کے اندر ہوئی، وہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ میرا علاقہ، اصلی علاقہ جو ہے وہ تو ہے خوشاب۔ خوشاب سے آگے قائد آباد ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے 40 ڈی کے نام سے۔ تو میں نے وہاں پرائمری تک تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد حفظ سے لے کر تخصص تک میری ساری تعلیم کراچی سے ہے۔ حفظ میں نے ورنگی ٹاؤن میں ایک مدرسہ تھا، دارالتجوید المالکیہ، اور اس کے بعد درس نظامی میں جامعہ فاروقیہ کے اندر خامسہ سادسہ، اور پھر اسی طرح مشکات دورہ دارالعلوم کراچی سے تخصص، یہ جامعہ الرشید کراچی سے، پھر 2 سال تدریس بھی کراچی میں کی، اور اس کے بعد پھر تقدیر مجھے ساہیوال لے آئی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا، درس نظامی سارے کا سارا کسی ایک ہی جامعہ کے اندر ہوا؟ اچھا ماشاءاللہ، درس نظامی آپ کا کسی ایک ہی جامعہ سے ہے مفتی صاحب؟ نہیں، میں نے درس نظامی مختلف اداروں سے پڑھا۔ پہلے میں نے اولا شیر شاہ میں تھا، جامعہ رشیدیہ، وہاں پڑھا۔ پھر میٹرو ویل کے اندر تھا مدرسہ اشرفیہ امدادیہ، ثالثہ تک تقریباً وہاں پڑھا۔ پھر 1 سال کے لیے یہاں ساہیوال آیا تھا رابعہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد خامسہ سادسہ میں نے جامعہ فاروقیہ کراچی حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحم اللہ علیہ ادارے میں پڑھا۔ پھر مشکات اور دورے کے لیے میں دارالعلوم کراچی چلا گیا، اور پھر تخصص کے لیے جامعہ الرشید کراچی چلا گیا۔ اس لیے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، اور اس کا مجھے آج تک فائدہ معلوم ہو۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ مختلف جامعات میں مختلف اساتذہ سے مستفید ہونا یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں، میں مختصر میں اس پہ میں روشنی عرض ڈالیں۔ کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں کہ میں عرض کروں کہ یہ بہت نافع ترین ہے۔ اس کی وجہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے کہ انسان جب اپنے مختلف بزرگوں کے مختلف مزاج دیکھتا ہے، ان کے کام تنوع دیکھتا ہے کاموں کا، تو انسان میں خود جامعیت آتی ہے۔ تو جامعۃ الحسن کا جتنا کام ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان 3 بڑے ادارے یا کراچی کے مختلف اداروں میں رہنے کا جو آج تک مجھے میرے دماغ میں سلائڈیں چل رہی ہیں نا، تو وہ انہی اداروں میں جو رہا ہوں، ان کے کام طرز سامنے ہوتا ہے، تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی نیک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، تخصص آپ کا کس سال کا ہے؟ تخصص میرا سن 2000، سن 2000؟ پورا سن 2000۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد تدریس کا کتنا دورانیہ کراچی میں گزرا، اور اس کے بعد پھر دو سہیوال سال آئے؟ میرے ہاں جی، ہاں جی، 2 سال میرے تدریس کے کراچی میں اچھا۔ گزرے ہیں، اور اس کے بعد بلکہ میرا تخصص 2 سال پر مشتمل رہا، اچھا، یعنی یعنی سن دو جامعۃ ہزار دو ہزار الرشید میں اس وقت تخصص 2 سال کا ہوتا تھا؟ نہیں، ایک جی۔ سال کا تھا، لیکن مجھے استادوں نے 1 سال اور روک لیا تھا۔ ہوں۔ کچھ کام تھا، اس کا فتح الغفار کا شامیہ پر جو فہرست تھی ہمارے استاد گرامی مفتی ابوالبابا شاہ منصور کی، تو اس کے لیے مجھے روک لیا تھا۔
اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ فتح الغفار کے بارے میں ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو کتاب ہے بہترین قسم کا ایک انڈیکس بن گیا ہے، ایک فہرست بن گئی ہے فتاوی جامی کی، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، اور اس پہ کس طریقے سے اور کس نوعیت کا کام ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد فن فتویٰ تو نہایت سہل ہو گیا. کسی بھی ماشاء مفتی کے اللہ. لیے جزیہ نکالنا ہو تو اس میں دیکھیں اور جا کر فتویٰ مشکل نہیں رہا استاد جی کی اس کاغذ کے بعد. ماشاء اللہ. تو ناظرین یہ ہے فتح الغفار مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی. تو ماشاء اللہ اس پہ کام بھی مفتی ساجد رحیم صاحب نے اپنے تخصص والے سال کے بعد پھر ایک سال لگا کر وہاں پہ کیا. تو یہ ایک بہترین کتاب ہے جس کو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں. تو فتح الغفار یہ پورے انڈیکس اور ایک فہرست بن گئی ہے، اور وہ بھی مسائل کے مطابق بنا دیا گیا ہے کہ کون سا مسئلہ کس جگہ پر اور کس صفحے پر آئے گا. تو اتنا ایک بہترین کام وہ ہوا ہے. اچھا جی مفتی ساجد رحیم صاحب ماشاء اللہ، ہم آتے ہیں آپ کے سہیوال کے اندر جو آپ منتقل ہوئے، تو یہ کب سے، اور پھر جامعۃ الحسن سہیوال جو آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جی میں یہاں سہیوال تو شفٹ ہوا ہوں 2003 میں. تو یہاں ایک ادارے میں نے 10 سال تدریس کی. مشکات تک میری الحمدللہ تدریس رہی. پھر اس کے بعد تقدیر ہی نے یہ جامعۃ الحسن کو وجود بخشا. تقدیر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ہمارے استاد گرامی حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور دامت برکاتہم العالیہ کا حکم تھا کہ یہاں تخصص کا ادارہ قائم ہونا چاہیے. یہاں ہمارے لاہور اور ملتان کے درمیان کوئی ایسا مستند ادارہ نہیں تھا. تو استاد جی نے بار بار اصرار سے فرمایا کہ اس میں ایسا ایک تخصص کا ادارہ شروع کرنا چاہیے، جبکہ میرے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی جگہ نہیں تھی، ایسا ذہن نہیں تھا. لیکن ان کا حکم استادوں کا مانا، بس اسی کی یہ خیر و برکات نظر آ رہی ہے. اچھا ویژن شروع میں یہی تھا کہ یہاں پہ ایک معیاری تخصص فی الفقہ والافتاء کا ایک ادارہ ہونا چاہیے. جی 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 جی. صحیح. تو اس وقت کہ یعنی جب اس سے یہ ادارہ شروع ہوا، تو ادارے کے شروع ہوتے ہی سب سے پہلے ایک ہی تخصص کا ہی شعبہ ہوتا تھا. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ حفظ کا بھی ہے، کچھ اور تخصصات بھی نظر آ رہے ہیں. جی جی آغاز کے اندر صرف تخصص فی الافتاء تھا یہاں، اچھا. فقہ تو نہیں تھا. ہاں جی ہوں. تخصص فی الافتاء کا آغاز کیا تھا سن 2012 کے اندر. تو صحیح. اس کے بعد پھر 3 سال کے بعد ہم نے الحمدللہ ایک ماہنامہ کا اجرا یہاں سے کیا، ماہنامہ دین کی دنیا. دین کی دنیا. ٹھیک. تو یہ 3 سال بعد اس کا تقریباً پھر آغاز ہوا تھا. اس کے بعد پھر آگے الحمدللہ کئی شعبہ جات اللہ کے فضل سے شروع ہوتے رہے ساتھ ساتھ. اچھا ان شعبہ جات پہ ذرا مختصر روشنی مفتی صاحب ڈالیے گا کہ وہ کون کون سے شعبہ جات ہیں اور کہاں کہاں پہ ان کا اثر پڑ رہا ہے. جی جی اس میں ایک ہمارا شعبہ تحقیق و تالیف ہے اچھا کہ ماشاء اس اللہ. میں مستقل ہم نے جو ضرورت تھی نا اپنے اکابر کے بزرگوں کی، اپنے اکابر کی جو تالیفات تھی نا اس کی تلخیص پیش کرنا شروع کی. میں اپنی ان کو اچھا. تالیفات تو نہیں کہتا بلکہ تلخیص کہتا ہوں کہ اس کو مختصر کر کے پیش کیا جائے. تو صحیح. الحمدللہ اس میں غالباً اس وقت مجھے پوری تعداد تو یاد نہیں ہے، اگر ہمارے ساتھیوں کو یاد ہو کوئی 20-22 اس سے زائد ہی ہیں جو ہماری کتابیں رسائل مرتب ہوئے. پھر اس کی اچھا. نشر و اشاعت کے لیے ہمیں ایک مستقل ادارہ تھا قائم کرنے کی ضرورت تھی، ادارۃ الحسن، کیونکہ ہم نے اپنی تالیفات کسی مکتبے کو نہیں دی. اچھا. تو ہم نے یہی ادارۃ الحسن ایک قائم کیا کہ جس کے توسل سے یہ ساری ہماری تالیفات نشر ہوتی ہیں. اور اس کے صحیح. ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا جو شعبہ شروع ہوا وہ تھا شعبہ کلیت الفنون. کلیت الفنون یہ بھی علماء کے لیے ایک ہمارا شعبہ تھا کہ جس میں فاضل کسی بھی ادارے کا آتا ہے ہم اس کو 1 سال یہاں رکھتے ہیں تو عصری فنون اس کو سکھاتے ہیں. اس کا پورا پیکج ہے ایک، اگر کہیں تو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں. جی ضرور کریں ضرور. ہاں جی کلیت الفنون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم جن طلبہ کی کچھ صلاحیت میں کمزوری ہوتی ہے تخصص فی الافتاء نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہیں کہ تخصص فی الافتاء کے لیے تو بہت بنیادی جو ہے نا اس کے اندر علمی صلاحیت ہونی چاہیے، علمی استعداد ہونی چاہیے. تو جن طلبہ کے اندر یہ بنیادی استعداد نہیں ہوتی کہ تخصص کر پائیں ان کے لیے ہم نے کلیت الفنون رکھا تھا کہ ان کو جو بنیادی ان کی گرامر کے اندر کمزوری رہ گئی ہے اس کا پہلے ازالہ کیا جائے. 2 مہینوں کے اندر تقریباً 3 مہینوں کے اندر ابتدائی ہم اس کا ازالہ کرتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں جو ہیں ہماری فتاوا سے متعلقہ ہے، جیسے عالمگیریہ ہے، ہاں جی، اس کے منتخبات ہیں، ہدایہ کے منتخبات ہیں، اسی طرح شر المجلہ کے منتخبات ہیں، وہ ان کو مطالعہ کر کے سبقن پڑھاتے ہیں، صحیح، زبردست. اور عبادات کی حد تک ان کو پڑھاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی ان کو ہم اصلی فنون کی طرف لے جاتے ہیں، چلہ وائز. ایک اچھا. چلے کے اندر ان کو ہم، ہاں جی، پورا کمپیوٹر اچھا. اس کا جو حصہ ہے گرافکس کا، وہ اچھا. پورا کا پورا ہم الحمدللہ ان کو سکھاتے ہیں. تو اس میں انگلش لینگویج کا ایک پورا چلہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے استاد ان کو یہ پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ان کو ایک چلہ آتا ہے فلکیات کا، اچھا. ان کو فلکیات ہم پڑھاتے ہیں. اس میں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پورے ملک کا بلکہ دنیا بھر کا جہاں چاہیں الحمدللہ وہ یہاں سے نقشہ مرتب کر سکتے ہیں، اوقات صلات جو ہوتا ہے. اور اسی طرح میقات الصیام وہ مرتب کرتے ہیں. اس سال ہمارے جامعہ الحسن سے، شاید آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہو، الحمدللہ 220 شہروں کے مقامات کے ہم نے یہاں سے میقات الصیام جاری کیے ہیں، ان کی ڈیزائننگ بھی ماشاء یہاں اللہ. سے، اور ان کے اوقات مرتب کر کے یہاں سے ماشاء وہ اللہ. سوشل میڈیا پر ڈال دیے تھے، تاکہ ہمارے جو جہاں جہاں دور دراز علاقے ہیں وہاں بھی درست اوقات ان تک پہنچ جائیں، ان کا روزہ خراب نہ ہو. ماشاء اور اسی طرح اس کے ساتھ اس میں 99 قواعد فقہ وہ بھی ان کو پڑھائے جاتے ہیں. اور اسی طرح ان کو عربی لینگویج جو ہے نا وہ پورا سال ایک استاد ہوتا ہے، تاکہ عربی تکلم پر انہیں قدرت ہو جائے. اور اس کے ساتھ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ان کو تقریباً 3500 4000 صفحات تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تاریخ کے منتخبات کا، کہ جس سے پوری اسلامی تاریخ ان کو ان کے علم میں آ جائے. اور اسی طرح ان کو تقریباً سیرت کے بھی اتنے ہی صفحات ہیں، منتخبات ہیں، جو ان کا مطالعہ ان کے لیے ضروری ہے، 3500 4000 صفحات کا، کہ ان کی نظر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی گزرے، اور پھر اس سیرت اور تاریخ کی روشنی میں آئندہ وہ جو انہوں نے امت کے لیڈر بننا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے وہ ان کی صحیح درست رہنمائی کر سکیں. تو یہ بہت مفتی صاحب، مفید ہے. یہ تو بہت ہی عجیب و غریب کورس ہے. اس کا آئیڈیا کہاں سے لیا گیا؟ اور یہ کیا ہے کہ ایک ہی سال کے اندر 40 دنوں میں وہ صحافت بھی سیکھ جاتے ہیں، 40 دنوں میں وہ کالم نگاری کا کورس بھی سیکھ جاتے ہیں، کمپیوٹر بھی سیکھ جاتے ہیں؟ یعنی ایک ہی سال میں وہ پتہ نہیں کیا کیا بن کر وہ نکل رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے آئیڈیا آیا؟ آئیڈیا تو بس یہ ایک، جو ہر سال دیکھتے تھے نا کہ ہمارے الحمدللہ تخصص میں چاروں صوبوں سے طلبا آتے ہیں الحمدللہ العظیم، ہم، تو ان میں داخلہ تو ہم نے کرنا ہوتا ہے کوئی 10 11 کا، زیادہ کا نہیں. پھر جو باقی ساتھی تھے جو ان کے اندر وہ شرائط نہیں ہوتی تھی، وہ جاتے تھے تو دل بہت دکھتا تھا. اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو یہ چل کر آگے چل کر امت کی کیسے رہنمائی کریں گے، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ تقریباً 10 سال 9 سال مسلسل یہ ہر سال اسٹوڈنٹ سے گزرتے تھے. میرا خیال اسی اسٹوڈنٹ کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہی ہمارے اپنے تئیں جہاں سوچا گیا، ہمارے اساتذہ جامعہ کے ہم نے مل بیٹھ کر سوچا کہ ان کے لیے کیسے ان کو نافع ترین امت کے لیے بنایا جائے. اور اب سچی بات یہ ہے کہ مجھے تخصص سے زیادہ اہم یہ شعبہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک فاضل نہ اس کے اندر ہمت جہت صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں الحمدللہ. یقینی طور پر یہ شعبہ معاشرے کے اندر، یعنی آج کا اس جدید جو معاشرہ ہے، اس کے لیے آپ ایک پھول تیار کر کے اور ایک بالکل ایک ایسا قائد اور لیڈر تیار کر کے آپ معاشرے کو دے رہے ہیں کہ جو اس وقت کے دور کے تقاضوں کے مطابق امت کی رہنمائی کر سکتا ہے. تو اس سے تو بڑا شعبہ تو مجھے نظر نہیں آتا، ماشاءاللہ. اچھا، تخصص آپ نے شروع کیا تو مفتی صاحب وہ کیا خاص بات ہے آپ کے تخصص میں کہ جو آپ جس کے وجہ سے آپ نے کہا کہ بھئی میں یہ چیز اپنے مفتیان کرام کو دوں گا اور اپنے بچوں کو دوں گا؟ جی الحمدللہ ہمارے تخصص میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت دی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ چاروں صوبوں سے طلبا آتے ہیں اور رکھنے 10 11 ہوتے ہیں. تو وہ یہ قریب قریب دیکھنے میں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کے یہ لاکھ کرم ہے اصلاً تو. لیکن اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ ہم نے ان کو جو دینی علوم ہے تخصص کے افتاح کی تمرین کے ساتھ ساتھ کچھ جو اس وقت کے عصری تقاضے ہیں وہ بھی ہم ان کو ساتھ ان سے گزارتے ہیں. مثال کے طور پر ان کو کمپیوٹر اچھا، لیپ ٹاپ اچھا سکھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ فلکیات کا بھی ہوتا ہے، ان کے لیے چلہ نہیں ہے، یہ 12 دنوں کے اندر پڑ جاتے ہیں الحمدللہ. قواعد فقہ جو ہم نے کچھ اصلیات کا ٹچ دیا ہوا ہے نا، یہ اور کہیں نہیں ہے جو یہاں طلبہ کو ملتا ہے.
تو اس لیے الحمدللہ وہ طلبا کا رجوع بھی زیادہ ہوتا ہے، اور من جانب اللہ پھر اس سے قبولیت بھی الحمدللہ الحمدللہ اس کو ہو رہی۔ الحمدللہ۔ ظاہر ہے اخلاص اور ساتھ ہی محنت، یہ دو چیزیں جب جڑتی ہیں تو پھر وہ نتائج خود بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جامعۃ الحسن سہیوال کے جو شعبہ جات کا آپ نے ذکر فرمایا، تو اس میں کچھ تالیفات جو آپ نے ذکر فرمایا، تو ان تالیفات کا کوئی انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کا لنک مل سکتا ہے، کوئی PDF کی شکل میں وہ مل سکتی ہیں تاکہ امت ان سے مستفید ہو؟ ہماری کچھ کتابیں تو مکتبہ جبریل، آپ نے سنا ہوگا، بڑا جی مشہور مکتبہ ہے، جی۔ ان حضرات نے وہ ہماری کتابیں اس مکتبے کے اندر ہماری اجازت سے شامل کر دی تھی۔ بعض ہماری تالیفات موجود تو ہیں گوگل پر، لیکن مجھے اس وقت پوری طرح معلوم نہیں ہے، ہمارے سوشل میڈیا کے بعد ساتھی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ٹیم کہ سے ہم کون نا کون سی وہ کتاب۔ لنکس لے کر تو اسی انٹرویو کی ڈسکرپشن میں ناظرین کے لیے ڈال دیں گے، اور آپ کے ادارے کا جو لنک ہو، پیج کا لنک ہو، وہ ساری چیزیں، تاکہ آئندہ کے لیے آپ کے ادارے کا کوئی وزٹ کرنا چاہے، آپ کی کتب کا اور آپ کی سارے شعبہ جات کا، تو وہ اس لنک کے ذریعے سے وہ وہاں تک پہنچ سکے اور آپ سے رابطہ کر سکے اور آپ کی ٹیم سے رابطہ کر سکے۔ اچھا، ابھی یوم آزادی کے حوالے سے ہم ایک کتاب دیکھ رہے تھے، تو کل آپ کی ایک کتاب ہمارے سامنے آئی، حصول آزادی میں علماء کا کردار، تو اس پہ ابھی ہماری ٹیم بھی کام کر رہی ہے، تو یہ لکھنے کا کیسے آپ کو آیا؟ کیونکہ اچھا، اس کے ساتھ میں اس سوال کو جوڑوں گا کہ آپ کی بہت ساری تالیفات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ معاشرے کے اندر کافی امپیکٹ ڈال رہی ہیں، جیسے کہ اس میں 40 اسباق ایک پہلی کاوش تھی، اور پھر اس کے بعد یہ کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو ذرا معاشرے کے اوپر جو اثر و رسوخ کے حوالے سے کام ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ بس اصل یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر شروع سے کچھ طالب علمانہ طبیعت ہے کہ معاشرے کے جو رجحانات ہم دیکھتے ہیں نا، تو جہاں زخم دیکھتے ہیں اس کی مرہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوں تو کسی کی میڈیسن کامیاب ثابت ہو جاتی ہے، کسی کا جو ہے سائیڈ افیکٹ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے جو یہ اپنی کوشش کی ہے، ہمارا ہر رسالہ یا ہماری ہر کتاب ہے، امت کا کوئی نہ کوئی زخم ہوتا ہے جس کی وہ مرہم ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں، جیسے کہتے ہیں نا، دعا بدستے حکیم، شفا بدستے رحیم است۔ تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں، شفا اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہر رسالے کو جو قبولیت ہوئی ہے الحمدللہ، جتنے بھی ہمارے رسائل نکلے ہیں، اس کے ہم نے کسی مکتبے کو اس کے حقوق نہیں دیے، ہمارے یہاں رہتے ہوئے اس کے الحمدللہ کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ جو حصول آزادی میں علماء کا کردار، تو اس میں کئی سالوں سے دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے جب 14 اگست آتی ہے، اس کے اندر جتنے کالم ہیں، جتنی تقاریر ہیں، سپیچز ہیں، اس کے اندر بس وہ ایک سرسری سا اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جی چند لوگوں نے جد و جہد کی تھی اور پاکستان بن گیا، جبکہ اصل پھر تاریخ کے حوالوں سے، تاریخی کتابوں کے حوالے سے ہم نے اس کو پوری طرح سے ثابت کیا کہ اس سے جو حصول آزادی کی تحریک تھی نا، تحریک پاکستان، اس کے اندر بنیادی کردار علماء کا تھا جسے تاریخ جٹلا نہیں سکتی ہے۔ ہم نے 1857 سے اس کو لیا اور اس وقت سے پھر آج تک کی تاریخ کو، پاکستان بننے تک کی تاریخ کو بیان کیا، تو الحمدللہ اس کو کوئی جٹلا نہیں سکتا۔ تو اور یہ بھی مقصد تھا کہ اس توسل سے یہ ہماری قوم تک جائے گی اور درست معلومات دینی اداروں کی جائے گی، علماء کی جائے گی، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ان علماء نے پاکستان کو کیا دیا، ان علماء نے قوم کو کیا دیا۔ تو اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ علماء نے ہی پاکستان الحمدللہ دیا ہے، اس کے ساتھ ہمارے دوسرے بھی مخلص مسلمان تھے، لیکن علماء کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے بننے میں۔ الحمدللہ۔ اچھا، واپس مڑتے ہیں، اس 40 اسباق کی جو کتاب کو آپ نے مرتب کیا ہے، تو اس کا امپیکٹ بتائیں، اور جو آپ نے اس کو شروع کیا تو وہ کیسے کیا، اس کو ذرا مختصراً۔ ہاں جی، یہ جس وقت 40 اسباق میں نے شروع کی، اس وقت تو ہمارا جامعۃ الحسن نہیں بنا تھا۔ میں یہاں ایک مسجد ہے ہماری، جامع مسجد بلال، جس میں میں خطیب ہوں۔ تو رمضان المبارک میں ہر رمضان کے اندر کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کا چونکہ ولولہ جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، دین کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں، تو اس جذبے کو کس طرح سے استعمال کیا جائے اور اس جذبے کی تسکین کی جائے۔ تو اس میں نے یہ شروع میں ایسا کیا کہ ایک ایک حدیث با ترجمہ، درس حدیث الگ ہوتا ہے ہمارا، اس کے بعد ان کو کہا کہ ایک حدیث روزانہ با ترجمہ پڑھائی جائے گی، جو یاد بھی کرائی جائے گی، 40 احادیث کے فضائل سنائے۔ اگلے سال اس کے ساتھ دعا شامل کر دی۔ تو الحمدللہ ہر سال لوگوں کی رغبت بڑھتی گئی۔ پھر اس کے ساتھ باقی اس کے اندر عقائد ہیں، کچھ فقہی مسائل ہیں، من گھڑت بات ہے، یہ بعد میں شامل کر دی۔ تو میں نے سب سے پہلے اپنی مسجد سے اس کا آغاز کیا، جس کے اندر شرکاء تقریباً 80 90 100 تک ہوتے تھے الحمدللہ۔
अब इसी दौरान वहाँ हमारे यहाँ मस्जिद में जमातें भी आ जाती थी रमजान में, तबलीगी जमात। तो उसमें उलमा होते थे, जो भी देखता तो कहते हमें एक कॉपी दे दो इसकी। तो ये फोटो कॉपी थी उस वक्त। सही। तो ये मरतब होने से पहले मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1000-1200 इसकी फोटो कापी निकली है, जो दूसरे लोगों ने मंगवाई है कि ये तो बड़ा अच्छा सिलसिला है, इससे तो लोग जुड़ते भी हैं। तो जब मैंने देखा कि इसकी 1000 कापियां तो फोटो कापियां निकल चुकी हैं, तो इसको मुरतब करवा लिया जाए, बकायदा इसको जो है ना वो छपवा लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छपी। उसके बाद अल्लाह ताला ने पता नहीं कैसे कैसे, जो आपके वहां भी मैं एक मरतबा गया नारायण का गान, तो वहाँ नारायण की मस्जिद जो है, मस्जिद में मैंने देखा ये 40 असबाग पड़ी हुई है। तो माशाल्लाह। मैंने वहाँ के पूछा लोगों से कि ये 40 असबाग जो थे, कुछ उन्होंने कहा जी हमारे इमाम साहब पढ़ाते हैं यहाँ। मैंने पूछा कितने शुरका हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ 20 शुरका इस 40 असबाग किताब को पढ़ते हैं। क्या तो खैर बात। मैंने तो नहीं बताया और मैंने कहा ये इसका मिल सकता है, इसका कैसे एड्रेस है। उन्होंने कहा इस मौलवी साहब का लिखा हुआ है ऊपर एड्रेस वगैरह, फोन वगैरह। तो मैंने खैर वो फोन नोट कर लिया उनकी तसल्ली के लिए। तो ये नहीं मैंने बताया, मैंने कहा वैसे तो लोग ये कहते हैं कि ये मौलवी साहब होकर ये लिखा हुआ और नारायण ये सैर के लिए आए हुए हैं हमारे इस जमाने में, तो ये भी जुर्म है ना, सैर व सियाहत। हालांकि ये हमारा दीनी हुक्म था। तो मैंने हाँ, कहा लोग कह इनका रहे होते हैं कि एहतिकाम अच्छा जाया ना ये, हो जाए। अच्छा मौलवी साहब सैर भी करते हैं। हाँ जी। अब वो ये कहेंगे ये मौलवी साहब सैर भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये तकरीबन पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल हमने अल हसन कोर्सेज के नाम से, आपके हम नाम कोर्सेज, अल हसन कोर्सेज के नाम से हमने, हर साल होते थे वैसे समर कैंप के तौर पर, लेकिन इस साल हमने थोड़ा सा इसको मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया अल हसन कोर्सेज के तहत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो तकरीबन आई है इसकी तादाद 35-36 थी। पैंतीस अच्छा। छत्तीस मकामात पर मुल्क में इस साल फिर इसको पढ़ाया गया, जिन्होंने हमें इतलात भी दी है। तो माशाल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हर साल ये अभी तक पुरानी नहीं हुई। यानी इसको छपे हुए भी अब 13-14 साल हो गए हैं। इसके बाद बहुत सारे आए हैं जो शॉर्ट कोर्सेज के लिए किताबें आई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये अभी तक पुरानी नहीं हुई कि हाँ, जिसको वो ये कहा ताज़ा जाए कि ये होती जा दीवानी है। रही है और एक आम आदमी के लिए एक बड़ा पैकेज है इसके अंदर। अच्छा मोदी साहब, आपने तो कोई शोबा छोड़ा नहीं है कि जिसमें ना आपने, शोबा कहूँ या इबादत कहूँ या माशरे की ज़रूरियात के मुताबिक आपने छोटे छोटे रसायल बनाए हुए हैं। मतलब हज उम्रा के लिए अलग है, वुजू के लिए, नमाज के लिए, जैसे भी हम देखते हैं तो उसमें माशाल्लाह आपका एक काम नजर आता है। तो ये छोटे छोटे जो सारे रसायल को अगर जमा किया जाए तो कुल कितनी तादाद बन जाएगी जो आपने इस उम्मत के फायदे के लिए और उनसे मुस्तफिद होने के लिए ना आपने ये काम किया है? तकरीबन कितने वो रसायल हैं, कितनी कुतुब हैं, उनकी एक तादाद सामने आ जाए। उनकी तादाद तकरीबन, ये मेरा बड़ा अलमिया है कि मुझे तादाद याद नहीं रहती, एक मरतबा गिनी थी। अब मुझे उसका पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल 27-28 के करीब है। माशाल्लाह। माशाल्लाह, हाँ, रसायल और सत्ताईस कुतुब अट्ठाईस के मिलाकर। करीब। हाँ जी, कुतुब रसाइल मिलाकर। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो माहनामा दीन की दुनिया है, तो इसकी अब क्या सूरत हाल है और ये कितना इसको पजीराई हो रही है, और इसके अंदर आपका शुरू में आपका जहन कैसे इस तरफ आया कि ये होना चाहिए? हाँ, उस वक्त इसमें भी हमारे उस्ताद गिरामी उस्ताद मुफ्ती अब्दुल वहाब शाह मंसूर दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने तवज्जो दिलाई कि इस वक्त आम माशरे में दीनी मालूमात पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया ये है कि हम इस तरह का रिसाला यहाँ से जारी करें जो बिल्कुल अवामी सतह का हो। उसके अंदर जो जुबान हो बिल्कुल अवामी जुबान हो, उसमें बहुत ज्यादा उर्दू अदब और ये चीजें उनका ख्याल न रखा जाए। अवामी जुबान, आसान जुबान उसमें इस्तेमाल की जाए, और मजामीन भी उसके नहायत मुख्तसर हो, लंबे ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको शुरू किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब जहाँ जहाँ मुल्क भर में जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, तो ये एक तकरीबन सिगरेट के नशे की तरह है अल्लाह के फजल से। ये जहाँ कहीं नाम, मिस होता है हमें काले आंखें शुरू हो जाती हैं। ये नाम कैसे तजवीद किया, दीन की दुनिया? इसकी वजह इसमें है क्या? ये नाम मेरा नहीं है, ये भी हमारे उस्ताद गिरामी हजरत मुफ्ती अबुल वाबा शाह मंसूर दामत बरकातुहुल आलिया का ही दिया हुआ नाम है, माशाल्लाह। दीन की दुनिया। तो माशा उस्तादी माशाल्लाह क्योंकि अवामी नफ्सियात को जानते हैं, तो ये हम्म, नाम वाकयातन इतना मकबूल हुआ कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब हम्म, दामत बरकातुहुल आलिया गालिबन 2016 में हमारे पास तशरीफ लाए थे। तो बार बार इसी दीन की दुनिया का जिक्र करे कि नाम आपने बहुत अच्छा रखा है, नाम हम्म, बहुत प्यारा है, नाम हम्म। बहुत प्यारा है। कितनी मतलब मेरे सामने जिक्र किया है इसका कि इसका नाम बड़ा अच्छा है। यकीनन इसका भी लिंक हमें मिलना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपकी टीम से हम वो लिंक भी लेकर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
تاکہ اس کو اگر کوئی آن لائن دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکے۔ اچھا مفتی صاحب، آخری کچھ سوالات ہیں، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جامعۃ الحسن کم از کم میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک سال پہلے تو ہم ان کو سوشل میڈیا پہ اتنا ان کا کام نہیں دیکھ رہے تھے، تو ایک دم سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کا کام نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا وجہ بنی کہ ایک دم سے آپ اس ضرورت کو محسوس کرنے لگ گئے؟ ہاں جی، اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا جو ہے نا، وہ اب مسجدوں سے زیادہ سوشل میڈیا کے اس میدان میں موجود ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک سروے دیکھ رہے تھے کہ تقریباً اگر اس وقت 8 ارب دنیا کی آبادی ہے نا، تو 4.5 ارب لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ اوہ، جن کے پاس صحیح۔ اور کوئی فرصت نہیں ہے نا، تو یہ ان کے پاس فرصت ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کو ٹائم دیں۔ اس وقت نارمل آدمی بھی 2-2.5 گھنٹے سوشل میڈیا کو دے رہا ہے۔ تو ہمارا خیال تھا کہ جو ہم بات مسجد کے اندر کرتے ہیں نا، وہاں ہمارے سامنے لوگ مثال کے طور پر 100 ہوتے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ 100 ہیں، 150 ہیں، جمعے کے خطبے کے اندر کوئی 700-800 یا 1000 ہیں۔ اب وہی بات ہم سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں نا، تو الحمدللہ وہ ہزاروں لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ تو ماشاء ہم اللہ۔ اس جو ہے نا، اس پلیٹ فارم کو کیوں نہ دینی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ تو اس کے بعد ہی ہم نے سوچا کہ سوشل میڈیا ہماری ٹیم بھی ہونی چاہیے، چاہے مختصر ہو تو اسی کام کو دیکھے۔ اب ہمارے ساتھی ہیں جو الحمدللہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، یہیں بیٹھے کام کرتے ہیں، تو اس لیے یہ کچھ نمایاں ہو گیا۔ اور میں بلکہ دعوت دیتا ہوں تمام دینی اداروں کو کہ اس میں مثبت طریقے سے آگے بڑھیں۔ اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر خیر نہیں شر غالب آنا شروع ہو جائے گا سوشل میڈیا پر، جیسا کہ اس وقت ہے بھی۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ ایسی نمایاں کارگزاریاں جو آپ کی یا آپ کے ادارے کی ہوں جو اس وقت ابھی تک انٹرویو میں نہیں آئیں یا ہماری نظروں سے اوجھل ہوں، کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور ذکر فرما دیں۔ ہاں جی، بس ایک ہمارا جو ابھی حالیہ سیلاب آیا تھا نا، اچھا۔ اس سیلاب میں ہم نے بیٹھے بیٹھے اس وقت سوچا تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں اپنی دکھی مسلمانوں کے لیے، دکھی بھائیوں کے لیے۔ ہوں، ہوں، تو ہم نے ایمرجنسی میں میٹنگ کی اساتذہ کو لے کر میں نے، تو ہمارے پاس اس وقت کچھ زیادہ رقم نہیں تھی، اپنی ذاتی ملا کر میرے خیال میں کچھ 3.5 لاکھ ہم نے جو پہلا اچھا۔ یہاں سے قافلہ روانہ کیا تھا فاضل پور جنوبی ہوں، پنجاب، 3.5 لاکھ کا تھا کہ جو ہمارے پاس ہوں، ہے نا ہم ہوں، اتنا کر لیں۔ اس ہوں، لیے کہ یہ دینی ادارے جتنے بھی ہیں، ہم اصل تو اپنے جو ہے نا مسلمان بھائیوں کے لیے ہیں، اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے در حقیقت ہماری ساری کی ساری خدمات ہے۔ اس وقت ان کو ضرورت ہے، سارا سال وہ ہماری ضروریات کو دیکھتے ہیں اور ساری زندگی ہماری ضروریات کو دیکھتے ہیں، اس وقت ان کی ضرورت ہے۔ تو ہم اٹھے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام پھر تینوں صوبوں تک گیا۔ ہمارا کام کے پی کے اندر بھی ہوا، سندھ کے اندر بھی ہوا اور پنجاب کے اندر بھی ہوا، اور اللہ کے فضل سے تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ اس میں اللہ تعالیٰ نے جامعۃ الحسن کو ذریعہ بنایا لوگوں تک ان کی جو ہے نا وہ اشیاء ضرورت پہنچانے کا۔ تو یہ اللہ ہوں، تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا۔ پھر ماشاء اسی طرح اللہ۔ ہم نے اس سال یہ سوچا کہ یہ جو قربانی ہے، ہوں، ہوں، ہمارے یہاں ہم نہیں کرتے تھے قربانی اجتماعی، تو اگر یہ قربانی ہم ان علاقوں میں کر دیں جن علاقوں کے اندر قربانی کی شرح بہت کم ہے، یا جن علاقوں کے اندر سیلاب آیا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی اب تقریباً 3 صوبوں کے اندر ہماری قربانی ہوئی ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سینکڑوں لوگوں تک قربانی کا گوشت بڑے منظم طریقے سے پہنچا۔ الحمد سوشل للہ، میڈیا پر لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ الحمد للہ، یعنی یہ رفاہی خدمات بھی ادارہ کر رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے الحمد للہ، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اچھا مفتی صاحب، مدرسہ ڈاٹ پی کے کی سطح پر جو یہ کاوشیں ہو رہی ہیں کہ مدارس کو اور اہل مدارس کو سہولت پہنچائی جائے، جس کے لیے باقاعدہ درس نظامی کو ریکارڈ کر دیا گیا، اور اس کے بعد مدارس میں تربیتی ورکشاپس کا سلسلہ ہے، اور ابھی یہ علمی شخصیات کے انٹرویوز ہیں، تو آپ ناظرین کو کیا پیغام دیں گے جو اس ادارے کی سطح پر کام ہو رہا ہے اس حوالے سے، اور اوورال آپ اپنے اہل مدارس کو اور پیٹی بند دوستوں کو ادارے چلانے کے حوالے سے اور معاشرے کے اندر قائد کی حیثیت سے کام کرنے کے حوالے سے آخری کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو مدارس ڈاٹ پی کے میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ میں نے ان کا کام دیکھا ہے، یہاں ساہیوال بھی ٹیم آئی تھی تو میں نے ان کا کام دیکھا ہے، اور یہ اس وقت اتنا بڑا کام ہے جو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے ان کو ملانے کے لیے پل کا کردار ادا کر۔ صحیح۔
تو بہت ساری غلط فہمیاں ایسے ہی پیدا ہو چکی ہیں ہمارے مسلمانوں میں، فرقے کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہ خام خواہ کی غلط فہمیاں ہیں، نزاع لفظی ہے ہمارے ہاں. اور جب اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھا بیٹھنے سے بہت ساری غلط فہمیاں خود بخود رفع ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں. تو یہ جو مدارس ڈاٹ پی کے کا کام ہے، یہ اس وقت کی میں سمجھتا ہوں فرض کے درجے میں ہے کہ اس کو بڑے پیمانے پر کیا جائے. اور ہمارا جتنی بھی کاوشیں ہیں ان کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتے رہنا چاہیے. انسان دوسرے کا کام دیکھتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس کی نظروں سے جو کچھ گزرتا ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ جو ایک معاشرے کے سامنے آپ لا رہے ہیں، تو اس سے دوسرے دینی ادارے کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں تمام دینی اداروں سے درخواست کروں گا کہ جو بھی وہ اپنے تئیں ان کا تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. اور میں بھی بطور کارکن الحمدللہ ہر وقت حاضر ہوں اس کو خدمات فراہم کرنے کے لیے میرے بس میں جو. جزاکم اللہ خیرہ. اچھا، علمی رسوخ کی کمی پائی جا رہی ہے ہمارے طبقوں میں، تو اس حوالے سے کوئی آخری پیغام آپ طلباء کو یا اہل مدارس کو کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ اس میں طلباء کا کم قصور ہے، ہمارے ذمہ داران ادارہ کا زیادہ قصور ہے. اصل قصور میں سمجھوں گا کہ ٹیچر حضرات کا ہے. یہاں کام سیٹس کے اندر بھی ہماری گفتگو ہوئی تو اس کے اندر بھی میں نے ذمہ دار ٹیچر حضرات کو قرار دیا تھا کہ اگر ٹیچر مضبوط ہونا تو شاگرد کے اندر خود بخود صلاحیت آ جاتی ہے، اور اگر ٹیچر ڈھیلا پڑ جائے تو طلباء کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے. تو اس وقت ہمارے ٹیچر کو ضرورت ہے کہ ان کو ورکشاپس کرائی جائے، جدید طریقوں سے روشناس کروایا جائے اور باصلاحیت ٹیچروں کا تقرر کیا جائے. تو اس سے انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہی علمی رسوخ ہو جائے گا جیسے ابھی ماجی کریم کے اندر رہا ہے. ہمارے اکابر آپ جانتے ہیں کہ کس قدر قابل تھے، اگرچہ ان کے پاس اصلیات کے علوم نہ بھی ہوں، لیکن جو دینی علوم تھے اس کے اندر انہیں بہت زیادہ رسوخ تھا. تو اصلیات کو لینے میں بھی اپنے دینی رسوخ کو نہ چھوڑا جائے. یہ بھی بڑی بنیادی غلطی اس وقت ہے کہ ہم اصلیات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو دینی رسوخ ہم سے ختم ہو رہا ہے. ہم نے اصلیات کو بھی لینا ہے لیکن دینی رسوخ کو بھی برقرار رکھنا ہے. دونوں تعلیموں کے درمیان توازن اور اساتذہ کی تربیت کے واقعی اوپر آپ کا پیغام ہے آخری. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاوشوں کو، تمام شعبجات کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات جزاکم کا بھی اللہ بہت خیرہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. وبرکاتہ.